أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم أكن بدعائک رب شقیا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہ سورہ مریم ہے، مکی سورہ ہے، ہجرت حبشہ سے کچھ پہلے نازل ہوئی ہے۔ یہ وہ دور ہے جب کہ اہل کتاب یہود اور نصارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں پیش رہنے لگے تھے، عرب کے مشرکین اور قریش کے لوگوں کی پیٹھ ٹھوکتے تھے۔ اس موقع پر یہ سورہ نازل ہوئی ہے۔ یہ وہ سورہ ہے کہ حبشہ ہجرت ہو جانے کے بعد جب وہاں نجاشی نے اس نئے دین کے بارے میں سوال کیا تو حضرت جعفر نے تقریر کی اور انہیں ابتدائی 2 رکوع سنایا جس میں حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ تو حضرت حضرت جعفر سے قرآن کی آیتیں سن کر نجاشی رونے لگا اور کہا کہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی تعلیمات سب ایک ہی چشمے سے نکلی ہوئی چیزیں ہیں۔ اس کا ترجمہ ہے کاف ہا یا عین صاد۔ اپنے بندے زکریا پر تیرے رب کی رحمت کا یہ تذکرہ ہے، جس کی ضروری تفصیل یہ ہے کہ اس نے اپنے رب کو چپکے پکارا، دعا کی، اے میرے رب بلا شبہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے، اور اے میرے رب تجھے پکار کر کبھی میں محروم اور نامراد نہیں رہا۔ بلا شبہ مجھے اپنے پیچھے، اپنے بعد، اپنے بھائی بندوں سے اندیشہ ہے، اور میری بیوی بانجھ ہے، میری بیوی بانجھ رہی ہے، تو تو اپنے خاص اپنے پاس سے مجھے ایک وارث عطا فرما، بخش دے، جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کی بھلائیوں کا بھی وارث ہو، اور اے میرے رب تو اسے پسندیدہ بندہ، پسندیدہ انسان بنائیے۔ ارشاد ہوا، اے زکریا ہم تمہیں ایک ایسے لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ ہم نے اس سے پہلے اس کی کوئی نظیر نہیں بنائی۔ کاف ہا یا عین صاد، یہ اس سورہ کا نام ہے۔ یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ حروف مقطعات ان حروف کو کہتے ہیں جو ملا کر پڑھے نہیں جاتے، ہر حرف الگ الگ پڑھا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں علماء کے بڑے اقوال ہیں، لیکن زیادہ مناسب بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ سورتوں کے نام کے طور پر آئے ہیں، اور یہ عربوں کا طریقہ تھا مختلف چیزوں کے نام رکھنے کا۔
اگر اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر یہ ان کے اسلوب کے خلاف ہوتا تو پھر وہ اعتراض کرتے کہ یہ قرآن جو اپنے کو نہایت واضح کہتا ہے، کتاب مبین کہتا ہے، یہ ایسے اسلوب میں بات کرتا ہے جو ہم نہیں جانتے، لیکن کبھی ان کی طرف سے کوئی اعتراض تاریخ میں مذکور نہیں ہوا ہے۔ بہت سے لوگوں نے ان حروف کے معنی بتانے کی کوشش کی ہے، لیکن ان کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے۔ علامہ فراہی نے بھی کچھ حروف کے معنی بتائے ہیں، لیکن جب تک تمام حروف کے معنی متعین نہ ہو جائیں اس کی حیثیت ایک نظریے یا ایک رائے سے زیادہ کی نہیں ہے۔ ان حروف کے سورہ کا نام ہونے کی جانب ذالکہ اور تلکہ اس کے بعد آنے والے الفاظ کر دیتے ہیں۔ مختلف صورتوں میں ان حروف کے بعد ذالکہ یا تلکہ آیا ہے اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے اشارہ انہی حروف کی طرف ہے، گویا یہ صورتوں کے داخلی نام ہیں، داخلی نام ہیں جو حروف مقطعات کی شکل میں آئے ہیں۔ اس کے بعد سورہ شروع ہوتی ہے ذکر و رحمت ربک عبدہ زکریا، کہ یہ تیرے رب کے فضل فرمانے کا ذکر ہے اپنے بندے زکریا پر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے زکریا پر جو فضل فرمایا اس کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی ان کے بڑھاپے میں ان کی دعا سنی اور کیسے اپنے فضل خاص سے ان کو بیٹا عطا کیا۔ تو یہ اسی کا تذکرہ ہے نا، یعنی یہ بتانا ہے لوگوں کو کہ اس یحییٰ زکریا کے اس قصے کو یاد کریں، بانجھ ماں سے اور انتہائی بوڑھے شخص سے کیسے وہ پیدا ہو گئے تھے، ہے نا۔ تو یہ اس طرح سے کوئی پیدا ہوتا ہے تو یہ اس کے الہ ہونے کی دلیل نہیں ہوتی، جیسے کہ ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ کو الہ بنا لیا اس وجہ سے کہ ان کا کوئی باپ نہیں تھا۔ یہ حضرت عیسیٰ کے تذکرے سے پہلے زکریا کا یحییٰ کا تذکرہ آیا ہے تمہید کے طور پر، اصلاً بتانا ہے کہ تم نے جس وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کو الہ بنایا ہے، الوہیت میں شریک کیا ہے، یہ سبب تو یحییٰ کی پیدائش میں بھی ہے، ان کو کیوں نہیں بنایا تم نے؟ اللہ تعالیٰ خرق عادت کوئی بھی کام کر سکتا ہے، تو یہ اس کا ذکر ہے۔ اس میں زکریا جو ہے یہ خفیف ہے، اصلاً یہ زکریاؤ تھا، ہے نا، الف حمزہ مؤنث کی علامت ہے اور یہ علم ہے، اس وجہ سے یہ غیر منصرف ہے۔ اب زکریاؤ خفت تخفیف کے لیے زکریا کر دیا گیا ہے، خود بخود ہو گیا۔ آگے فرمایا اذ نادى ربہ ندان خفیہ، یعنی یہ کیا ذکر ہے؟ تو اذ نادى، اذ جو ہے یہ تفصیلیہ ہے، قدیم اہل نو اس کو بدل بولتے ہیں، بدلیہ بولتے ہیں۔ اذ مختلف چیزوں کے لیے آتا ہے، اذ ظرف کے لیے طور پر آتا ہے، مفعول بہ کے طور پر آتا ہے، علت بتانے کے لیے آتا ہے، اور وہ بدل کے طور پر بھی آتا ہے۔ اسی کو ہم تفصیلیہ کہہ رہے ہیں۔ مولانا جلیل حسن ندوی مرحوم عظیم عالم دین، وہ اسے تفصیلیہ کہتے تھے، جس کو قدیم اہل نو بدل کہتے ہیں یا بدلیہ کہتے ہیں، وہی تفصیلیہ ہے۔ اذ نادى ربہ، جس کی ضروری تفصیل یہ ہے کہ زکریا نے اپنے رب کو مہین آواز سے، دبی آواز سے چپ کے پکارا۔ یہ دعا کی، حضرت زکریا کی دعا کا ذکر ہے، اور یہ دعا انہوں نے تنہائی میں خاموشی کے ساتھ کی ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، گڑ گڑا کر خاموشی کے ساتھ چپکے اپنے رب کو پکارا کرو، اس سے دعا کیا کرو۔ تو یہ یعنی خاموشی سے چھپا کر لوگوں سے
ان کی نگاہوں سے چھپ کر یہ دعا، اس میں ریا نہیں ہوتی، اخلاص ہوتا ہے، آدمی اپنے دل کی بات اپنے رب سے کہتا ہے۔ اس طرح سے یہ دعا ایک طرح سے راز و نیاز کی بات ہوتی ہے، اس لیے اس کے لیے مناسب یہی ہے کہ اللہ کی اجتماعی دعا کا موقع ہو، نہیں تو دعا خاموشی سے آہستہ آہستہ ہونی چاہیے، یہی دعا کے لیے بہتر طریقہ ہے۔ تو حضرت زکریا نے اپنے رب سے دعا کی، سورہ آل عمران کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے، وہاں اس کا جہاں ذکر آیا ہے وہاں نماز پڑھ رہے تھے، نماز کی حالت میں لگتا ہے دعا کی ہے، اور نماز ہی کی حالت میں انہیں جواب مل گیا ہے، دعا کی قبولیت ہو گئی ہے۔ انہوں نے دعا میں کیا کہا؟ سب سے پہلے فرمایا کہ اے قال رب انی وہن العظم منی، انہوں نے فرمایا اے میرے رب، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، میری ہڈیاں بالکل گھل گئی ہیں، ہے نا۔ وہ دیکھیے میں ترجمہ ہڈیاں کا کر رہا ہوں، یہاں عظم واحد ہے، عظام نہیں ہے۔ اس میں بلاغت یہ ہے کہ عظم واحد بول کر جنس مراد لیا ہے، جس سے کہ تمام ہڈیاں خود بخود آ گئیں۔ اگر جمع بولتے عظام، تو اگر تین ہڈی بھی ہے تو گویا وہ آ گئی، لیکن جب ہم نے جنس کے طور پر ہم نے عظم کہا اور اس پر الاستغراق کا داخل کر دیا، تو اس کا مطلب ہوا کہ میری ساری ہڈیاں جو ہے وہ کمزور ہو گئی ہیں، اب وہ بالکل سے گھل گئی ہیں، اب وہ کسی لائق نہیں ہیں۔ انسان کا جسم جو ہے ہڈیوں ہی پر کھڑا ہوتا ہے، وہ اس کی بنیاد ہوتی ہیں ہڈیاں، تو وہ میری ہڈیاں بالکل گھل گئی ہیں، اور میرے سر کے بال یہ بالکل بھڑک اٹھے ہیں۔ واشتعل الرأس شیبا، تعبیر بہت خوبصورت ہے۔ اشتعال کہتے ہیں شعلہ نکلنے کو، آگ سے جو شعلہ نکلتا ہے بھڑکتا ہے، اس کے لیے اشتعال کا لفظ آتا ہے۔ اشتعلت النار، آگ بھڑکی، اس سے شعلہ نکلا، یہی لفظ یہاں استعمال کیا ہے۔ سر کے پکنے کے لیے، بال کے پکنے کے لیے، سفید ہونے کے لیے، گویا اس کو تشبیہ دے دی ہے آگ کے بھڑکنے سے۔ گویا بال جو سفید ہو رہے ہیں، یہ بال گویا یہ روشن ہو رہے ہیں، اور آگ کی طرح سے، آگ جیسے شعلے نکل رہے ہیں، اس میں چمک پیدا ہو رہی ہے۔ یہ بہت خوبصورت تعبیر ہے۔ لوگ بال سفید ہوتا ہے تو پریشان ہوتے ہیں، گھبراتے ہیں۔ تو واشتعل الرأس شیبا، پورا سر جو ہے یہ بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے، یعنی سارے بال سفید ہو گئے ہیں، میں بالکل بوڑھا ہو گیا ہوں۔ شیب کے معنی ہوتے ہیں بالوں کا سفید ہونا۔ شاب الرجل کا مطلب ہوا کہ اس کے بال سفید ہو گئے، ابیض شعرہ، وہ بالکل بوڑھا ہو گیا۔ تو اشتعل الرأس شیبا، یہ بال جو سفید ہوئے ہیں یا بھڑکے ہیں، شعلہ نکلا ہے، تو کہاں نکلا ہے؟ سر میں نکلا ہے، اور بال گویا بھڑک رہے ہیں، سفید ہو رہے ہیں، روشن ہو رہے ہیں، لیکن اسلوب بدل دیا ہے، اور اس سے گویا سارے بال مراد ہو گئے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ اشتعلت النار فی بیتی، اشتعلت النار فی بیتی کا مطلب ہوا میرے گھر میں آگ بھڑکی، گھر میں آگ لگی، آگ گھر میں کہیں بھی لگی، آگ بھڑکی، اس کا شعلہ نکلا۔ لیکن اسی کو ہم بدل دیں اور بیتی کو، جو جگہ ہے جہاں آگ جل رہی ہے، اس کو ہم فاعل بنا دیں، اور آگ کو تمیز بنا دیں ہم، اور اس طرح کہیں کہ اشتعل بیتی نارن، اشتعل بیتی نارن مطلب ہوگا میرا گھر جو ہے بھڑک اٹھا، میرا گھر جل رہا ہے نا، گھر بھڑک اٹھا آگ کے اعتبار سے۔ اس جملے میں مطلب یہ کہ پورے گھر میں آگ لگ گئی ہے، اور پہلے جملے کا مطلب یہ تھا پورے گھر میں آگ نہیں لگی ہے، بلکہ اس کے کہیں کسی کونے گوشے میں کہیں آگ جل رہی۔ ایسے ہی یہاں اشتعل الشیب فی الراس تھا، تو اشتعل جو ہے شیب کو تمیز بنا دیا، اور فی الراس کو جو جہاں بھڑکنے کی جو جگہ ہے اس کو فاعل بنا دیا۔ اس طرح سے اس کے اندر بڑا
حسن بھی اور بڑا مبالغہ پیدا ہو گیا کہ میرے سر کے سارے بال بالکل سفید ہو گئے ہیں، یعنی میں بالکل بوڑھا ہو چکا ہوں۔ اس کے بعد فرمایا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اور میں اے میرے رب تجھے پکار کے کبھی میں محروم اور نامراد نہیں رہا۔ شقی کہتے ہیں بدبخت کو، نامراد کو، جس کی مراد پوری نہ ہو، جو چاہتا جو کچھ ہے وہ اسے حاصل نہ ہو، یہ سعید کا الٹا ہے۔ تو میں اے میرے رب، اے میرے پروردگار، تجھے پکار کر کبھی میں محروم و نامراد نہیں رہا۔ کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی میں نے تجھے پکارا ہے تو نے میری دعا قبول کی ہے، تو نے جو ہے میرے ساتھ رحمت و کرم کا معاملہ کیا ہے۔ اب اس میں دیکھیے کہ بس سب سے پہلے انہوں نے اپنی کمزوری، بے بسی، لاچاری کا ذکر کیا، میں کمزور ہوں، محتاج ہو گیا ہوں، کسی لائق نہیں ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کیا ہے کہ میرے رب جب بھی میں نے پکارا ہے تو نے مجھے محروم نہیں کیا ہے۔ اب جب کہ اس بڑھاپے میں تجھے پکار رہا ہوں، جب کہ میں بالکل لاچار ہوں، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ تیرے در سے میں نامراد و محروم لوٹ جاؤں۔ تیرے کرم سے پوری امید ہے کہ تو میری دعا ضرور سنے گا۔ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا۔ دعا کا یہ طریقہ ہے آدمی اپنی مجبوری بیان کرے، پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کرے کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کس قدر ہیں ہم پر۔ ہم میں سے ہر آدمی اگر اپنی زندگی کا جائزہ لے تو اللہ تعالیٰ کے احسانات اس قدر زیادہ ہیں کہ ان کو شمار نہیں کر سکتا۔ اور اس میں آپ آگے بھی دیکھیں گے رب رب کی تکرار ہے، اے میرے پروردگار، میرے پروردگار۔ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنی جانب متوجہ کرنے والا ہے۔ جیسے بیٹا کہتا ہے باپ سے ابا ابا ابا، باپ نہ چاہتے ہوئے بھی بیٹے کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ پہلے جو ہے اللہ اپنی لاچاری بیان کی جائے اور اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ کو اس کے شایان شان ہمارا جو اس سے تعلق ہے، پروردگاری کا ورب ہے، ہم اس کے مربوب ہیں، وہ ہماری ساری ضرورتیں پوری کر رہا ہے، تو اس طرح سے اسے پکارا جائے۔ اس میں ایک چیز اور غور کرنے کی ہے کہ العزم منی آیا ہے، یہ اس کے مقابلے میں عزمی مختصر تھا، میری ہڈی، لیکن عزمی نہ کہہ کر العزم منی کہا ہے۔ تو کیوں ایسا ہے؟ قرآن میں تو بہت اختصار ہے، یہ اتنا کیوں، کیا فائدہ اس کا؟ تو اس کا یہ ہے کہ پہلے العزم کہا، وہن العزم، تو میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں۔ ظاہر ہے کہنے والا کہہ رہا ہے کہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں تو اسی اپنے بارے میں کہہ رہا ہے، لیکن مزید اس کی وضاحت منی سے کر دی۔ پہلے عزم یعنی مجملاً کہا، پھر منی سے اس کی تفصیل کر دی۔ اس طرح سے بات میں اور زور پیدا ہو گیا۔ جیسے آدمی کسی کے دروازے پر کوئی سائل جاتا ہے، اپنی بات کو مختلف طرح سے پیش کرتا ہے، ایک ہی بات کہنی ہوتی ہے لیکن وہ جو ہے طرح طرح سے اس کو پیش کرتا ہے۔ پہلے العزموں کہا اجمال کے ساتھ، پھر منی کہا کر اس کی تفصیل کر دی۔ ایسے ہی وہاں بھی ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، التقوی منکم، ویسے ہی ہے، تقواکم مختصر تھا لیکن التقوی منکم کہا۔ اس میں اور بھی بڑی باریکیاں ہیں بلاغت کی، لیکن ان سے صرف نظر کرتے ہیں۔ یہ سب کہنے کے بعد، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کر لینے کے بعد، اصل جو ہے جو دعا ہے مقصود جس کی وجہ سے پکارا ہے، اس کا ذکر کرتے ہیں۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ، کہ مجھے اپنے بھائی بندوں سے اندیشہ ہے، اپنے بعد، اپنے پیچھے، اپنے بعد، اپنے مرنے کے بعد مجھے اپنے خاندان کے لوگوں سے، اپنے عزیزوں سے جو ہے وہ ڈر ہے کہ وہ میری وراثت کو سنبھال نہیں سکیں گے۔ مجھے اس کا یہ ہے کہ جو سلسلہ چلا آ رہا ہے پہلے سے، وہ باقی نہیں رہے گا، دین
کی وراثت صحیح طریقے سے منتقل نہیں ہو سکے گی۔ ان لوگوں کا انداز، میرے خاندان کے لوگوں کا، عزیز و اقارب کا انداز ایسا بتا رہا ہے کہ یہ اس کو سنبھال نہیں سکیں گے، بگاڑ دیں گے، اس کے اندر بگاڑ پیدا کریں گے۔ تو فہب لی، اچھا، اور صورتحال یہ ہے کہ وکانت امراتی عاقرہ، میری بیوی بانجھ ہے۔ کانا ماضی سے مستقل کوئی کام ہو رہا ہے اس کے لیے بھی آتا ہے، مستقبل کے لیے بھی آتا ہے، استمرار کے لیے بھی آتا ہے۔ کانت امراتی عاقرہ کا مطلب ہے میری بیوی بانجھ رہی ہے، پہلے ہی سے میری بیوی بانجھ رہی ہے۔ وکانت امراتی عاقرا، جو جب میں جوان تھا اور میری بیوی بانجھ تھی تو اولاد نہیں ہوئی بانجھ ہونے کی وجہ سے، لیکن اس کے باوجود میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ فہب لی من لدنک ولیہ، تو خاص اپنے پاس سے مجھے ایک وارث عطا کر دے۔ ولا یلی کے معنی، ولی یلی کے معنی ہوتے ہیں قریب ہونا، کسی کام کی ذمہ داری اٹھانا، کوئی کام کرنا، انتظام کرنا، مختلف مواقع پر الگ الگ مدد کرنا، محبت کرنا، کسی جگہ قابض ہونا۔ تو ولی مختلف معنی میں آتا ہے، اسی سے ولی بنا ہے یہ، اور مولا بھی اسی سے ہے۔ تو مطلب یہ کہ کوئی ایسا وارث عطا کر، ایسا بیٹا عطا کر جو اس کام کو سنبھال لے، اسے اٹھا لے، ہے نا، میرے بعد یہ کام بگڑے نہیں۔ من لدنکا، خاص اپنے پاس سے، حالات گیا اس لائق نہیں ہے، اس کے لیے سازگار نہیں ہے، لیکن تو حالات کا اور اسباب کا محتاج نہیں ہے، تو خاص اپنے پاس سے مجھے بخش۔ حبلی آیا، وہبہ یہب حب، یہ وہبہ کے معنی ہوتے ہیں کسی کو کوئی چیز بلا عوض دینا، ہے نا، مفت میں دے دینا، بخش دینا۔ تو مجھے خاص اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرما۔ سے موالی کا لفظ آیا ہے اوپر، مجھے اپنے بھائی بندوں سے اندیشہ ہے۔ ولا یلی و ولی یلی کے جو معنی بتائے ہیں وہی اصل بنیادی معنی ہے۔ مولا کی جمع موالی ہے، مولا اصلاً مصدر میمی ہے، یہ صفت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو اس کے مختلف معنی ہو جاتے ہیں، محبت کرنے والا، آزاد کرنے والا، انعام کرنے والا، جس پر انعام کیا جائے، جس کو آزاد کیا جائے، چچا زاد، بھائی، پڑوسی، دوسرے بہت سے معنی پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہاں ایک تو مالک اور آقا کے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا مولا ہے، انت مولانا، اے اللہ تو ہمارا آقا اور سرپرست ہے، مالک ہے۔ تو موالی یہاں خاندان کے لوگوں، چچا زاد بھائیوں وغیرہ کے لیے اپنے بھائی بندوں سے مجھے اندیشہ ہے۔ ایسا وارث یرثنی و یرث من آل یعقوب، جو میرا وارث ہو، آل یعقوب کا وارث ہو۔ اس میں ایک چیز یہ ہے کہ ورثہ کا پہلا جملے میں جو ورثہ آیا ہے اس کا مفعول بہ ہے، اور دوسرے میں من آ گیا ہے۔ بعض اہل لغت کہتے ہیں کہ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن ایک دوسری رائے یہ ہے کہ ہے فرق، پہلا مفعول بہ ہے اور دوسرا جو ہے اس من جو ہے یہ تبعیض کے لیے ہے، یعنی آل یعقوب کی تمام چیزوں کا وارث تو کوئی ایک فرد نہیں ہو سکتا، آل یعقوب کی بھلائیوں کا جو ہے مجھے وارث بنا دے، یعنی اس لڑکے کو وارث بنا، وہ اس کا وارث ہو۔ بعض لوگوں نے اس سے دلیل پکڑی ہے کہ انبیاء جو کچھ چھوڑتے ہیں تو ان کا مال جو ہے وراثت میں تقسیم ہو سکتا ہے، تو یہ بات صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ جہاں میرا وارث کی بات کہی ہے وہیں آل یعقوب کے وارث کی بات کہی ہے۔ کوئی شخص اپنے باپ کی چیزوں کا وارث ہوتا ہے، خاندان کی چیزوں کا وارث نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء، ہم گروہ انبیاء، ہمارا وارث نہیں ہوا جاتا، ہم جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ تو اس آیت سے مفہوم لینا یہ عقل مندی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اچھا، آل جو ہے، آل یہ اہل کی بدلی ہوئی صورت ہے، گھر کے لوگ بھی ہیں، اور اعزا واقربا، امت کے لوگ، وہ انصار، مددگار، اس طرح کے سارے لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے آل۔ البتہ اہل اور آل میں فرق یہ ہے کہ اہل سب کے لیے ہوتا ہے، یعنی اشراف کے لیے بھی ہوتا ہے،
اور چھوٹے معاشرے میں جو لوگ کمزور سمجھے جاتے ہیں ان کے لیے بھی ہوتا ہے. لیکن آل کا استعمال جو ہے نا ہمیشہ اشراف کے لیے ہوتا ہے نا. درزی کا آل، حجام کا حال ہم نہیں بولتے، عربی میں نہیں بولتے، اس کے لیے اہل بولتے ہیں. تو اہل کا لفظ اچھے لوگوں کے لیے، یعنی اچھے سے مراد دنیاوی اعتبار سے جو لوگ اچھے ہیں اور جو پست ہیں سب کے لیے استعمال ہوتا ہے. لیکن آل کا لفظ صرف اشراف بڑے لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. وَجَعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اور اے میرے رب اس کو تو اپنا پسندیدہ بنا. یہ ایسی دعا ہے کہ پھر اس پر مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے نا. رضیہ کے معنی کسی چیز کو پسند کرنا، اس سے راضی ہونا، اس پر مطمئن ہونا. رضی اسی سے فعیل کے وزن پر ہے. اس کا مادہ جو ہے وہ مادہ ر زاد واو ہے، اور یہ فعیل اسم مفعول کے معنی میں ہے. فعیل کے وزن پر جو لفظ آتا ہے کبھی فاعل کے معنی میں ہوتا ہے اور کبھی مفعول کے معنی میں ہوتا ہے. تو یہاں اس مفعول کے معنی مرضی کے معنی میں، ایسا بنا جیسا تو چاہتا ہے، تیرا پسندیدہ بندہ تو بنا ہے نا. اس سے بڑھ کر دعا کیا ہو سکتی ہے؟ آدمی جتنی بھی صفات لائے گا، ایسا بنا ویسا بنا، ساری خوبیاں اور ساری صفات اس لفظ کے اندر آ گئیں کہ اے میرے پروردگار تو اسے ایسا بنا جیسا تو چاہتا ہے دیکھنا، جیسا تو پسند فرماتا. وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، یہ دعا کی تھی انہوں نے، اور فوراً دعا قبول ہوئی اور انہیں بشارت دی جاتی ہے، یا زکریا، اے زکریا، ہم تمہیں خوشخبری دیتے ہیں ایک ایسے لڑکے کی جس کا نام یحییٰ ہوگا. ہم نے اس کو اس کا کوئی اس سے پہلے نظیر نہیں بنایا. اس کا ترجمہ لوگ سمیع کا ہم نام درج کرتے ہیں عام طور سے، گرچہ یہ بھی ہے کہ بھائی میرے نام کا کوئی اس کے پہلے نہیں آیا ہے، نہیں ہوا ہے، لیکن اس سے زیادہ یہ ہے کہ نظیر ہو، یعنی اس کے جیسا، اس کے مثل اس کے پہلے جو مخصوص صفات یحییٰ کی ہیں ان میں کوئی ان کا نظیر نہیں رہا. اس معنی میں اسی سورہ میں آگے اللہ تعالیٰ کے لیے آ رہا ہے، هل تعلم له سمیہ، کیا تم اللہ تعالیٰ کا کوئی نظیر پاتے ہو؟ ہم نام کے معنی میں نہیں ہوا. تو یہ بتایا کہ یحییٰ اس کا نام ہوگا، ہم تمہیں اس کی خوشخبری دیتے ہیں. یحییٰ یحییٰ، اس کے عربی کے اعتبار سے اس کے معنی ہوتے ہیں زندہ رہے گا، اور مضارع کا صیغہ بھی دعا کے لیے آتا ہے. یحییٰ وہ زندہ رہے، نام ہی ایسا رکھا جس سے زندگی ابل رہی ہے، زندگی حیات پیدا ہو رہی ہے، اس کا نام یہ ہوگا. مفسرین کی اکثریت یہ کہتی ہے کہ یحییٰ یہ نام اللہ کا رکھا ہوا ہے. دعا فوراً قبول ہو گئی، جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ وہ نماز میں دعا کی تھی، اور نماز ہی میں فرشتوں نے، جیسا کہ سورہ آل عمران میں ہے، ان کو دعا کی قبولیت کی بشارت دے دی گئی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.